أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج انشاءاللہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں جو موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ آیا جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہاں رہنے کے لیے خاص کر کے کافر ملکوں میں یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کفار کے ملک جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم نے رہنا ہے، وہاں جا کے شادیاں کرنی ہے یا اپنے بال بچے کو ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں جو ہے اسی ملک کی ہم نے شہریت حاصل کرنی ہے، اپنا کاروبار رہن سہن اس کے علاوہ بچے بھی وہاں اسکولوں میں پڑھیں گے، وہاں کے قانون کی ہم نے پاسداری کرنی ہے، تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کیا شرعی طور پر اس کی اجازت اسلام میں ہے، کیا وہاں ایسا کرنا حلال ہے۔ تو ہم قرآن میں سورۃ الانفال آخری جو 3 آیات ہیں 72 سے لے کر 75 تک، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں لڑے اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تمہیں ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ جو آیت ہے بتا رہی ہے کہ آپ کافروں کے ملک میں نہیں گئی، آپ ایسے ملک میں جہاں آپ پہلے رہ رہے ہیں لیکن وہاں رہتے ہوئے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا گھر مال چھوڑ کے ہجرت کی کہ ہم نے یہ کفار کا ملک ہے، وہاں ابھی بھی کافر بہت زیادہ ہیں، سب مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ انہوں نے جو ہجرت کی تو وہ آپس میں رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مومن ہیں، اور جنہوں نے گھر نہیں چھوڑا تمہیں ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو وہاں رہ گئے اور کفار میں اب یہ ہجرت کر کے کافروں کے ملک میں نہیں گئے، یہ ایسے علاقے میں رہ رہے تھے جو آلریڈی یہ سب کفار تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اللہ نے حکم کیا کہ یہاں سے ہجرت کریں، ایسے علاقے میں جائیں جہاں مسلمان ہو۔ اب جو نہیں گئے گھر نہیں چھوڑا تمہیں ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ اپنے گھر بار نہیں چھوڑتے اور وہ ہجرت نہیں کرتے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ جب تک وہ ہجرت نہ کریں، کافروں کا علاقہ چھوڑ کے مسلمانوں کے علاقے میں نہ آ جائیں، تب تک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہجرت کریں۔ اور اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، آپ سے مدد کا پیغام بھیجیں، ہماری مدد کریں، تو تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے کفار کے علاقے سے جہاں اکثریت کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہاں سے نکالنے کے لیے ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے مقابلہ میں کہ ان میں اور تم میں عہد ہو، سوائے کہ اگر وہاں کے جو مشرکین اور کفار ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، امن معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس معاہدے کی وجہ سے آپ نے پھر اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرنی، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کفار کے ملک میں چلے جائیں، وہاں رہیں، تو وہ آپ کو دین اسلام کے معاملات میں آپ کو خوش رہنا دیں، وہ کہیں گے کہ تم بھی ایسا ہی کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں، 73 نمبر آیت جو ہے سورۃ الانفال کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم یوں نہ کرو اگر تم یوں نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی سچے مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور گھر چھوڑے اور تمہارے ساتھ ہو کر لڑے سو وہ لوگ بھی تم میں سے ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ تو ہوگی قرآن کی آیات جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اور اس کو جب ہم نے غور کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر کافروں کے علاقے میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان کی ہدایت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں اکثریت کفار و مشرکین کی ہے۔ ایسے علاقے میں آپ ہجرت کریں جہاں آپ اپنی اسلامی نظام، اپنا اسلامی ماحول بنا سکتے ہیں، یا اپنی اسلامی مملکت، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں جو ہے تبلیغ کی اور لوگوں کی کفار مشرکین اور منافق، وہاں منافق نہیں تھے مکہ میں، تو ان کی اذیتیں برداشت کی تبلیغ کرنے کے لیے۔
دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو جب ان کو مکمل پیغام پہنچا دیا، اس کے باوجود جنہوں نے مسلمان ہونا تھا ہو چکے، جنہوں نے نہیں ہونا تھا وہ رہ گئے، تو اللہ کے نبی کو حکم آیا کہ آپ ہجرت کریں اور ایسے علاقے میں جائیں جہاں آپ اپنا دین جو ہے قائم کر سکتے. تو یثرب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور کچھ کو حبشہ کی طرف بھیجا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نرم دل تھا اور سچا عیسائی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ وحی کے ذریعے ان کو علم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کریں گے اور ان کے دین کے معاملات میں ان کو اذیت نہیں پہنچے گی. تو اسی طرح جو مدینہ شریف پہنچے، پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے کر گئے، اور وہاں جا کر سب سے پہلا جو کام کیا ہے کہ وہاں جا کر انہوں نے مسجد بنائی. مسجد قباء پہلی مسجد ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جگہ لی اور خاص کر دوسری جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر کی ہے. ابھی دیکھیں کہ وہاں ان کو آزادی مل گئی کہ اپنے دین کے جو شرائع ہیں وہ ادھر وہ قائم کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا جو شعیرہ ہے ہمارا وہ نماز پڑھنا ہے. اللہ کے لیے ہم نے رکوع اور سجود کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً جو مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو اسلامی کہہ رہا ہے، جو ہمارا ہمسایہ ہے ایران، جمہوریہ اسلامی ایران کہہ رہا ہے، اس کا جو دار حکومت تہران ہے وہاں مسلمانوں کی مسجد نہیں، وہاں پر اہل سنت والجماعت کی مسجد نہیں ہے. لیکن آپ کو ہندوؤں کا بھی مندر مل جائے گا اور سکھوں کا گردوارہ بھی مل جائے گا، لیکن مسلمان جو سنی ہیں ان کے لیے مسجد نہیں. تو وہاں سنیوں کے لیے کتنی مشکلات ہیں. تو ان آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ کفار کا علاقہ نہیں چھوڑتے آپ کو ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی. تو لیکن وہ دین کے معاملے میں اگر مدد مانگے تو ان کی مدد کرو، لیکن ان ملکوں کے ساتھ اگر تمہارا کوئی معاہدہ امن ہوا ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ ایسے لوگ جو پیسے کمانے کے لیے وہ یورپ امریکہ جاتے ہیں اور خالصتاً وہ کافر ملک ہیں اور کفار کے لیے وہ سخت بغض رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس تاریخ میں صلیبی جنگیں وغیرہ لاکھوں 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 کے حساب سے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ان کو زیر سلاسل کیا ہے، ان کو قید کیا ہے اور ان کی عزتیں بھی خراب کی ہیں، مال ان کا لوٹا ہے. اور ہم اتنے مقصد ہے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میرا فرانس کا ویزا لگ گیا ہے، میرا تو اسپین کا لگ گیا ہے، میرا تو انگلینڈ کا لگ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک حدیث ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی. قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے ساتھ آپ بیعت کریں، میرے ساتھ عہد لے لیں، واشترط اور شرط کر لیں جو آپ چاہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ، پہلی شرط یہ کہ تم نے اللہ کی عبادت، وتقیم الصلاۃ اور صلاۃ کو قائم کرنا ہے، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، وتناصح المسلمین اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے. جیسے میری کوشش ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ جتنا تھوڑا بہت بھی علم ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم آگے میرا چرچا کرو، اشاعت کرو، چاہے آپ کو صرف ایک آیت بھی آتی ہو تو آپ کو بتانا چاہیے. تو اس میں جو شرطیں ہیں، پہلی ہے تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتناصح المسلمین، اور آخری شرط کیا ہے وتفارق المشرکین، مشرکوں سے دور رہنا. تو ہم یہاں سے لاکھوں روپے لگا کے مشرکوں کے ملک میں ہم جاتے رہیں گے، تو آپ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت ہے وہ تو ہوئی بھی نہیں ہے، اگر ہونی بھی ہے تو میرے خیال میں ختم ہو. تو یہ سنن النسائی میں یہ حدیث ہے، اخرجہ ابو عبد الرحمن النسائی. اور ایک اور حدیث ہے کہ وصح عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو قوله علیہ الصلوۃ والسلام انا بریء من كل مسلم، میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں کسی ایسے مسلمان سے یقین وہ رہتا ہے، اپنی رہائش رکھتا ہے بین اظہر المشرکین، کفار اور مشرکین کے مابین، ان کے ٹاؤن میں، ان کے شہر میں، ان کے ضلع میں، ان کے ملک میں. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر تم ایسا کرو گے، تم نے ہجرت کرنی تھی کافروں کے علاقے کو چھوڑ کر ایمان والے علاقے میں جانے کے لیے. لوگ بہانہ کرتے ہیں جی پیسے نہیں ہے، بھوکے مر جاؤ، اپنے دین کو بچا لو، وہ زندگی کو بچا لو جو ختم نہ ہونے والی ہے. یہ زندگی عارضی ہے. میں نے بچوں کو فوت ہوئے دیکھا ہے، لڑکوں کو دیکھا ہے، جوانوں کو دیکھا ہے وہ فوت ہوتے ہیں. تمہیں اپنی زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی کا حساب لینا ہے، بڑھاپے کا نہیں لینا.
اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ برا جو مرضی کریں. تو جوانی میں آپ نے خوب کفار کے ملک میں رہے اور ان کی خدمت کی، اور آپ کی وجہ سے یہ جو کفار ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں. آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے ان کے ہسپتال چلائے، ان کے ہوٹل چلائے، ان کی فیکٹری میں چلائیں. وہ انگریز خود جو کام نہیں کر سکتے آپ نے کیے، اور ان کے ملک کی ترقی میں آپ نے حصہ لیا. اور وہ مصروف رہے بم بنانے میں، مسلمانوں کو قتل کرنے کا وہ جو اسلحہ ہے وہ اسے تیار کرتے رہے، گٹھے کرتے رہے. جب ان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ گٹھا ہو گیا، اب وہ ہر جگہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان کتنی جو بمباری میں کی ہے کفار اور مشرکین ہے. یہ وہی تھے 32 ملک کی جگہ تھے افغانستان پر چڑھائی کی ہے، جن ملکوں میں تم لوگ ویزے لے کر منتیں کر کر اور قرضے لے کر تم جا کر وہاں رہتے ہو، اور وہ آ کر مسلمانوں کو یہاں کیا. یمن میں قتل کیا لاکھوں مسلمان، 10 لاکھ مسلمان سوریا میں قتل کیا، ابھی بھی وہاں قتل جاری ہے. عراق میں مسلمانوں کو قتل کیا، فلسطین میں تو عرصے دراز سے کر رہے ہیں. اب وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے جو ہے نا ساتھ لے کر اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا ویسے بھی تو آہستہ آہستہ ہمیں مار رہے ہیں، چلو ایک ہی بار یا غالب ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے. تو یہاں جو حدیث ہے وصح عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو قوله علیہ الصلوۃ والسلام انا بریء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایسے انسان سے کہ مشرک ہونے کے بعد کہ وہ مسلمان ہو گیا اور ابھی بھی وہ انہی علاقوں میں رہ رہا ہے. اب ایک حدیث ہے یہ ترمذی شریف میں ہے. یہ دیکھیں کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے مسلمانوں سے جو کفار کے علاقے میں رہتے ہیں. یمن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا، ایک فوجی دستہ بھیجا. سریہ جو ہے تقریباً جو ہے نا وہ 400 فوجی پر جو محیط ہوتا ہے دستہ، اسے سریہ کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خثعم کی طرف بھیجا کہ آپ ان پر غزو کریں، چڑھائی کر دیں. تو یہ جو ہے قبیلہ یمن میں ہے. جب یہ سریہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے اور یہ کفار مشرکین کے ساتھ جنگ لڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لوگوں میں مکس ہیں، تو یہ مسلمان جو ہے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں نہیں مارنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مسلمان تھے نا وہ سب سجدے میں چلے گئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نمازی ہے. اب وہ جو جرنیل تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا 400 لشکر کے ساتھ کہ تم جاؤ وہاں چڑھائی کرو ان مشرکین کفار کے خلاف، انہوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے میں پڑے. اس نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی اور انہوں نے کہا جتنے بھی سجدے میں لوگ ہیں پہلے ان کی گردنیں کاٹیں. اب کیا پتا ہے کہ مشرک جو ہیں کفار ہیں وہ لوگوں کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسی کرتے رہے، جبکہ کفار کے علاقے میں رہنا ہی منع ہے. انہوں نے اپنا ہیلا کیا، سجدے میں گر گئے. تو جو جرنیل تھا انہوں نے اپنی 400 فوجیوں کو حکم دے دیا کہ ان سب کو مار. تو آگے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان سے کوئی شناخت نہیں کی گئی کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے جو میں نے جرنیل بھیجا ہے فوجی دستہ، انہوں نے سجدے میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر النبی لہم ای لمن قتل من المسلمین بنصف دیہ، کہ دیت کا جو نصف ہے وہ دیا جائے گا، پورا دیت نہیں دی جائے گی. ایسے مسلمانوں جو قتل ہو گیا ان کے گھر والوں کو نصف دیت دی جائے گی. قیل ان امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصف دیہ انما کان بعد علمہ علیہ الصلوۃ والسلام باسلامہم لانہم اعانوا علی انفسہم، کہ انہوں نے اپنے مرنے کا انہوں نے مدد کی تھی. اتنے رہ کے کافروں نے ملک میں رہ گئے، انہوں نے اپنے قتل مدد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعانوا علی انفسہم بمقامہم بین ظہرانی الکفار، کفار کے علاقوں میں رہ کر انہوں نے اپنے قتل میں خود مدد کی، لہذا ان کی دیت پوری نہیں دی جائے گی، آدھی دی جائے گی. وَكَانُوا كَمَنْ هَلَكَ بِجِنَایَةِ نَفْسِهِ، اور ایسا ہے جس طرح کہ کسی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی کہ خودکشی کی ہے ان لوگوں نے. وَجِنَایَةُ غَیْرِهِ فَتَسْقُطُ حِصَّةُ جِنَایَتِهِ مِنَ الدِّیَّةِ، تو کیونکہ انہوں نے جو یہ غلط کام کیا اس کی وجہ سے آدھی دیت. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انا بری، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے مسلمان سے من کل مسلم ای من حصۃ
من دمه وقیل من موالاته، اس کی دوستی سے، اس کی محبت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن نے بھی منع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کافروں کے علاقوں میں آپ نے جا کر نہیں رہنا، تو پھر آپ وہاں جا کر کیوں رہتے ہیں؟ وقیل من موالاته، یعنی اس کی محبت اور دوستی، یقیم بین اظہر المشرکین، مشرکوں کے مابین وہ رہتے ہیں، أي تكون إقامة المسلم بأرض المشركين، أي تكون إقامة المسلم بأرض المشركين ومساكنتهم بشكل دائم وبقاء، کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہتے ہیں، بلکہ جیسے کہ آج تک رائج ہے کہ وہاں ان علاقوں کی وہ نیشنلٹی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پہلے یہ تو ایسا سسٹم نہیں ہوتا، لیکن وہاں ان کا زیادہ دیر رہنا یا ہمیشہ کے لیے رہنا جو ہے، ان کو جو ہے نا اس چیز کے امن کے معاملے سے ان کو نکال باہر کر دیا جاتا ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وقال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي بما براءتك منهم، أي لا تتماثلوا ولا تتقاربوا، المراد لا يميز المسلم ولا يعرف إذا قام بعزل المشركين۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب وہ وہاں رہتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان پاکستانی یا کوئی بھی جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا لباس بھی انہی کا ہوتا ہے کہ ان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ولا يعرف إذا قام بعزل المشركين واختلط بهم بحيث تتقارب هيئته وافعاله بهم، ان کی حرکتیں اور ان کی جو شکل ہے وہ کفار کے ساتھ قریب ہو جاتی ہے۔ وقیل اراد فإن المسلم يحارب لله ولرسوله ويدعو إلى الهداية، یقینا جو مسلمان ہے وہ لڑتا ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، یعنی دین اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ والکافر يحارب الله ورسوله ويدعو إلى الشيطان، اور جو کافر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتا ہے اور وہ شیطان کی طرف بلاتا ہے۔ فكيف يتفقان ويصلح أن يجتمعا، والمراد به المنع عن مساكنة الكفار والإقامة في بلادهم، اور اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ کافروں کے ملکوں میں اقامت کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ جو بیان ہے سورۃ الانفال 72 سے لے کر 75 تک، اور یہ جو احادیث جو میں نے 2-3 پڑھی ہیں، ان سے تھوڑا سا جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے یہ احادیث جو بتائی ہیں اس کی آپ کو تحقیق کریں۔ میں نے یہ جب دیکھی ہیں اور یہ صحیح احادیث ہیں اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کی جان اور مال سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ میری ان کی جان مال سے کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے، اگر وہ کافروں کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، اگر جنگ ہوگی تو ان کو بھی ان کے ساتھ ہی مارا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ تو میں نے اپنے مسلمان اور پاکستانی خاص کر کے جو مسلمان ہیں ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچاؤں کہ آپ اللہ کے دین کو بچا لیں، اور یہ دنیا فانی ہے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جاہ کی خاطر یہ جو لوگ ڈنکی مار کے جاتے ہیں، اس حدیث کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کفار کے علاقوں میں اس نیت کے لیے جائیں کہ میں نے جا کر وہاں رہنا ہے، وہاں جا کے کاروبار کرنا ہے۔ ہاں جو تجارت ہوتی ہے، گیا سامان اپنا دیا وہاں سے لے کے آ گیا، وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ یہاں ان علاقوں میں وہ رہتے نہیں ہیں۔ لیکن کوئی جو ادھر جا کے ان کفار کی وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، ان کے ہوٹل چلا رہے ہیں، ان کی سڑکیں صاف کر رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل چلا رہے ہیں، ان کفار کی وہ مارشیں کر رہے ہیں، ان کے ٹیمپر چینج کر رہے ہیں، یہ سب کفار جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، قیامت والے دن کس طرح وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔